بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹرل جیل میں مجھے راؤ اکبر صاحب کے اطمینان، اس کے سکون اور اس کی شخصیت نے حیران کر دیا۔ وہ چند دن بعد پھانسی پانے والا تھا۔ صدر نے اس کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ پوری جیل مغموم تھی، مگر اس کے چہرے پر گہرا اطمینان، گہرا سکون تھا۔ جیل کے تمام قیدی، سرکاری اور غیر سرکاری عملہ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ جیل کی مدر ٹیریسا تھا اور سب کے دکھ درد کا ساتھی تھا۔ خوشحال آدمی تھا۔ لواحقین، عزیز رشتہ دار، بہن بھائی اور دوست احباب، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ وہ جیل میں جس کو پریشان دیکھتا تھا اسے رکا لکھ دیتا تھا اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ وہ انتہائی سمجھدار، واضح دار، شاندار انسان تھا، مگر اس کے باوجود قتل کے جرم میں جیل میں بند تھا اور پھانسی کی سزا کا منتظر۔ میں اس بات پر حیران تھا۔ پھر میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا، راؤ صاحب، کیا آپ نے واقعی قتل کیا تھا؟ راؤ صاحب نے جواب دیا، ہاں کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا واقعہ ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں اور میرا خاندان، اپنے علاقے میں معزز گھرانے ہیں، لوگ ہماری بے انتہا عزت کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک نیا نوجوان لڑکا ابھرا۔ وہ دبئی سے پیسے کما کر واپس آیا تھا۔ پیسے نے اثر دکھایا، اس کا دماغ خراب ہوا اور وہ لوگوں سے الجھنے لگا۔ میرے علاقے کے لوگ غریب ہیں، چنانچہ کسی نے اس کا ہاتھ نہ روکا۔ یوں اس کے اعتماد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک دن میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کار میں بازار سے گزر رہا تھا۔ گاڑی گزارنے پر معمولی سی تلخ کلامی ہوئی۔ میں نے مسکرا کر معاملہ ٹالنے کی کوشش کی، مگر اس نے پستول نکال لیا۔ وہ بازار میں کھڑا مجھے سینکڑوں لوگوں کے سامنے غلیظ گالیاں دینے لگا۔ لوگ میری عزت کرتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر مجھے غلیظ گالیاں دے رہا تھا۔ میں برداشت کرتا رہا۔ میرے بھائی نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بھائی کو بار بار کہتا رہا کہ یہ ہمارا لیول نہیں، ہمیں اس سے نہیں لڑنا چاہیے۔ میرا بھائی غصے سے کانپ رہا تھا۔ نئے بدماش نے میرے بھائی کو غصے میں دیکھا تو اس نے اسے بے غیرت کہہ دیا۔ میرا بھائی جوان تھا، وہ غصے پر قابو نہ پا سکا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس بدبخت نے میرے بھائی پر گولی چلا دی، لیکن میرا بھائی بال بال بچ گیا۔ میرے پاس اب باہر نکلنے اور لڑنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں باہر نکلا اور اس کے بعد وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ راؤ اکبر صاحب نے اطمینان سے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، لیکن میں سمجھتا تھا ہم نے اسے نہیں مارا۔ اس بد نصیب کو اس کے غرور و تکبر اور اس کے بے وقوفی نے قتل کرایا۔ ہمارے سامنے اس نے دراصل کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہمیں اگر پیچھے ہٹنے کا موقع دے دیتا تو ہم واپس چلے جاتے اور یوں وہ بچ جاتا، مگر افسوس وہ ہمیں للکارتا رہا اور یوں وہ مرا گیا۔ مجھے اس کے بعد راؤ اکبر صاحب نے زندگی کا وہ شاندار سبق دیا جو میں اب تک نہیں بھول پایا۔ راؤ اکبر صاحب نے بتایا، اب کبھی اپنے جوان بیٹے یا بھائی کو ساتھ لے کر کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں جھگڑے کا خطرہ ہو یا جہاں کوئی بدتمیز شخص موجود ہو، کیونکہ آپ سمجھدار ہوتے ہیں، آپ صورتحال کو سنبھال لیتے ہیں، آپ اپنی چھوٹی بڑی توہین پی جاتے ہیں، مگر آپ کے بھائی یا بچے آپ کی تذلیل یا بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے اور یوں معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس نے دوسرا سبق دیا، آپ کبھی کسی باعزت شخص کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنے کی غلطی نہ کریں۔ آپ اسے کبھی عوامی جگہ پر گالی نہ دیں، کیونکہ دنیا کا سمجھدار ترین اور متحمل مزاج ترین شخص بھی لوگوں میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا اور یوں آپ کو اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی بے عزتی کرنی ہے تو کیلے میں کریں، آپ کی گالی کی آواز دوسروں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے تیسرا سبق دیا۔ یہ سبق دنیا داروں سے متعلق تھا۔ اس نے جیل میں پھرتے ہوئے ایک دھان پان سے گندے نشے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا، یہ چرسی ہے، اس چرسی نے لاہور شہر میں ایک بڑے صنعت کار کے بیٹے کے سر میں اینٹ مار دی تھی۔ صنعت کار کا بیٹا اسی جگہ گر کر مر گیا۔ یہ گرفتار ہوا اور اسے اب موت کی سزا ہو گئی ہے، لیکن اصل کہانی یہ نہیں ہے۔ اصل کہانی اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ رکا اور بولا، وہ صنعت کار انتہائی بااختیار تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، مگر وہ بیٹا دولت اور اختیار کے نشے میں غرق ہو چکا تھا۔ بیٹے نے ایک دن مال روڈ پر کار کی ریس لگائی۔ گاڑی بے قابو ہوئی اور اس نے ایک نوجوان کو رون دیا۔ وہ نوجوان 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، تازہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا اور پاس ہونے کی خوشی میں مٹھائی لے کر گھر جا رہا تھا، مگر وہ امیر زادی کی بے قابو گاڑی کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ معاملہ بہت دردناک تھا،
चुनाचा हुकूमत नोटिस लेने पर मजबूर हो गई। सनतकार का बेटा गिरफ्तार हुआ, इस पर कत्ल का मुकदमा कायम हुआ। जज सख्त था, उसने कत्ल की सजाए मौत दे दी। लावाकिन भी तगड़े थे, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। सियासी असर इस्तेमाल हुआ, पैसा पानी की तरह बहाया गया, महंगे वकील किए गए, मगर कातिल किस्मत के पहिए में फंस चुका था। सनतकार के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो लवाकिन को खून बहा लेने पर रजामंद कर लेता। वो इस रास्ते पर चल निकला, मगर मकतूल की माँ और बाप बेग साहब नहीं मान रहे थे। सनतकार ने हर सूरत अपना बच्चा बचाना चाहा, चुनाचे वो ओछे हथकंडों पर आ गया। उसने मकतूल की एक जवान बहन कॉलेज से उठा ली, जबकि दूसरी के पीछे गुंडे लगा दिए। वो गरीब ख़ानदान मेरे राब्ते में था। मकतूल के वालिद बेग साहब मेरे पास आए, मैंने उसकी सारी कहानी सुनी और उसके बाद उसे मशवरा दिया कि तुम कातिल पार्टी से सुलह कर लो, पर्ची वापस लो और कातिल को माफ़ कर दो। बेग साहब ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने उसे बताया, वो बाअसर लोग हैं, वो अपने बेटे को फांसी नहीं लगने देंगे। तुम सफ़ेद पोश और कमज़ोर लोग हो, तुम्हारे घर 3 जवान बेटियां हैं, बेटा तुम खो चुके हो और मुझे ख़तरा है तुम और तुम्हारी बेटियां इस जंग में मज़ीद नुकसान उठाएंगी। तुम्हारे पास माफ़ी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। उसने रोते हुए मुझसे पूछा, लेकिन मेरा इंसाफ? मैंने आसमान की तरफ उंगली उठाई और इससे कहा, आपका इंसाफ अल्लाह करेगा। इंशाअल्लाह आप और आपका ख़ानदान उसकी लाश देखे बगैर दुनिया से नहीं जाएंगे। उसने पूछा, वो कैसे? मैंने जवाब दिया, कातिल इंतहाई मगरूर और मुतकब्बिर शख्स है, ये जेल से निकलकर मज़ीद तकब्बुर में चला जाएगा। ये रोज़ किसी न किसी गले पड़ेगा और यूँ किसी दिन सड़क पर मारा जाएगा। कुदरत आपको इसकी लाश ज़रूर दिखाएगी। बेग साहब ने मेरी बात मान ली और उसने कातिल को माफ़ कर दिया। यूँ और इसकी बेटियां महफूज हो गईं। 1 साल बाद वही हुआ। कातिल ने शराब के नशे में दूध इस चरसी को गाली दे दी। जवाब में इस चरसी ने इसके सर में ईंट मार दी और वो सड़क पर गिरकर वहीं मर गया। बेग साहब अब हर हफ्ते खाना लेकर जेल आते और मेरा शुक्रिया अदा करते। इस वक्त इसकी 3 बच्चियां अपने अपने घरों में आबाद हैं। राव अकबर साहब खामोश हो गए। खुलासा कलाम, गुस्सा और तकब्बुर इंसान के 2 बड़े दुश्मन हैं। ये दोनों अलग अलग हो तो ख़तरनाक है, लेकिन अगर ये एक जगह जमा हो जाए तो ये कातिल बन जाते हैं। आम इंसान का गुस्सा ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुतकब्बिर इंसान के गुस्से की आग उस वक्त तक ठंडी नहीं होती जब तक इसका सब कुछ उस आग में जलकर राख ना हो जाए। आप कभी भी दोनों किस्म की आग को इकट्ठा ना होने दें। याद रखो, अगर हज़ारों गालियों से बचना चाहते हो तो चंद गालियाँ बर्दाश्त करना सीख जाओ, और अगर किसी शख्स की ईंट से बचना चाहते हो तो कभी खल्क़ खुदा को अना और ताकत के बेलने में पीसने की गलती ना करना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसके पीछे खुदा खड़ा हो जाता है और खुदा के सामने बड़े से बड़े फ़िरौन भी बेबस हो जाते हैं। तो फिर आप और मैं किस खेत की मूली हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।